جو ہمارے اندر ہیں اور کچھ لاجکس ہوتے ہیں, کچھ فیکٹس ہوتے ہیں جس سے یو ڈیسائڈ کہ دس پرسن از رائٹ اور ناٹ. پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے, ایک جواب یہاں پہ دے دو تاکہ بات آگے چلے. جب بھی آپ کسی محبت میں پڑھتے ہیں, ماں باپ لاکھ سمجھاتے رہے کہ لڑکا خراب ہے, لاجک نہیں جاتا نا وہاں, تو وہ انسٹنٹ خراب ہوتی ہے نا. ایک سیکنڈ ہے, صبر صبر, ایک ایک قدم میرا پتر, آہستہ آہستہ. میری بات تو پوری سن لیں. اگر وہ لاجک بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, انسٹنٹ بھی خراب ہو رہی ہے, اور ایموشن اٹیچڈ ہے, ایموشن اٹیچڈ ہے, ٹوٹل رانگ سیٹ آف پیکج ہے. ٹھیک ہے نا, ڈیل رانگ ہے. یہی رانگ پیکج کنورٹ کر سکتی ہے ایک میرج میں, فیلڈ یا سکسیسفل, ایک فیلڈ یا سکسیسفل پیر فقیر مرید ریلیشن شپ میں. تو نہ انسٹنٹ کام آئی یہاں پہ, نہ لاجک کام آیا. آئی تھنک جو بھی جس شخص کے پاس بھی عقل ہوتی ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ there are strings attached to this thing, اور یہ غلط ہے جو کر رہا ہوں, لیکن ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہ چیز چھوٹی لگتی ہے. بیٹا ایموشنل اٹیچمنٹ لڑکے اور لڑکی میں ہو تو چلو سمجھ میں پڑتی ہے بات. ایک آدمی جب کسی کا مرید بنتا ہے اور ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اس میں کون سا اسٹرنگ ہے سوائے انورٹڈ کاما کے؟ جی پتہ جو پیر ہے وہ آپ کو ایک اچھی بات بتا رہا ہے, that's why you are emotionally attached. کتابیں بھی اچھی بات بتاتی ہیں, کتابیں ایکسپلین نہیں کر سکتی جتنا کتاب نہیں ایکسپلین کرتی. انسائکلوپیڈیا سے ان لو تو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ بتاتی ہے سارا کچھ I'm in love. ایکسپلین کر سکتی ہیں جس طرح میں چاہتی ہوں مجھے ایکسپلینیشن ہو. وہ جو چاہت ہے نا, جس طرح میں چاہتی ہوں, یہ ہوتی ہے اپریسیشن. اس کا مطلب ہر وہ پیر یا ہر وہ شخص آپ کو اپیل کرے گا جو آپ کو کہتا ہے آپ کی خوشبو اچھی ہے. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا بیٹا, یہ تو رومانٹسزم ہے. نہیں, یہ بھی سر آپ ایک لائن میں لکھ جائیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ لاجیکل پرسن وڈ فال فار دس کہ کوئی کہتا ہے کہ میری خوشبو اچھی ہے تو میں مجھے کہا یار اچھا ہے. ہر شخص اس میں فال کرے گا, چاہے وہ آئنسٹائن ہو. ہر شخص اپریسیشن میں فال کرے گا, چاہے وہ جتنا مرضی لاجیکل مائنڈ ہو. لاجیکل کو اگر تھوڑا سا بڑا کر لیں, جتنا مرضی سائنٹیفک مائنڈ ہو. یہ ایموشنز ہے نا, اس کے پیکج کو آپ لاجسائز نہیں کر سکتے بیٹا. ایک اور آپ نے بات کی تھی کہ اس بات کو پہلے ختم کر لیں. اسی بات کو, ہم کیوں پیر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں اور کیوں ہمیں اپنا پیر اچھا لگتا ہے, کیا مل رہا ہوتا ہے ہمیں اس انسٹیٹیوشن سے, کیا وجہ ہوتی ہے؟ پھر ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, پھر اللہ وہاں کافی کیوں نہیں ہوتا ہمارے لیے؟ یہ نعرہ شہادت جو ہم لگاتے ہیں کہ اللہ کافی ہے, وہ اللہ تو کبھی بھی کافی نہیں ہوتا. اس آرگومنٹ کو یہیں تک رکھتے ہیں, پھر کمپلیکیٹ کرتے ہیں اس طرح. سر اس آرگومنٹ کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں موضوع پورا رہ جاتا ہے. نہیں, میں تو اس موضوع کو ابھی آگے لے کے چلوں گا, لیکن اس موضوع کو اتنا ہی رکھیں, اسے ادھر ادھر نہ لے کر جائیں, ورنہ انسان اپنی کتھارسس میں چلا جائے گا. اس لیے میں آپ کو بار بار روکتا ہوں کہ اس میں کسی تذکرے کو نہ لائیں, کسی فوکس چھوٹا سا رکھیں, کیونکہ یہ زندگی کے اوپر بڑا محیط ہے معاملہ کہ ہم اپنی بیشتر زندگی جو ہے یا اس انسٹیٹیوشن کی فیور میں یا اس انسٹیٹیوشن کے حق میں گزار دیتے ہیں. جو حق میں گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے جو اس کے اگینسٹ گزار رہے ہیں وہ صحیح ہو. دونوں کے پاس کیا طریقہ کار ہے, کس طریقے پہ چل کے وہ اس بات کا تہیہ کرتے ہیں, تسلسل کیسے بناتے ہیں اپنے ذہن میں, یا یہ تصور کہاں سے چلا ہے کہ اس کو شیخ کہہ لیں یا پیر کہہ لیں یا کوئی اور نام دے دیں. یہ انسٹیٹیوشن آخر کیوں ہے؟ کیونکہ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن جو لگا ہوا ہے, وہ دو انسٹیٹیوشنز اور ہیں. ایک تو کیا کہتے ہیں ان کو جو مساجد کے ساتھ ہوتے تھے, خانقاہیں, خانقاہوں کا تصور. یہ انسٹیٹیوشن خانقاہ کا جو ہے, اس کو آپ اپنی تاریخ سے, ہسٹری سے نہیں نکال سکتے. اور یہ پرٹیکولر ایسٹ کی تاریخ کے ساتھ خانقاہ کا تصور ہے. خانقاہ آپ کو یورپ میں تو نہیں نظر آتی. اور دوسرا تصور جو یہاں پہ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ مزار کا ہے. اب دونوں انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کر رہے ہیں. اب کتنے لوگ جو ہیں وہ مولانا حالی کے مزار پہ جاتے ہیں,
مولانا مودودی کے مزار پہ جاتے ہیں یا کسی بھی اسکالر کے، کم میاں میر صاحب بھرا ہوتا ہے، علی حجویری بھرا. اس کا مطلب یہ انسٹیٹیوشن جنرالٹی میں کمپیرزن میں کہیں زیادہ کامیاب ہے. اگر آپ شیخ کے انسٹیٹیوشن کو دیکھیں گے تو شیخ کے انسٹیٹیوشن میں جو چینج آئی، جو چینج انٹلیکچوئل ایکڈیمکل آئی، اسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ مدرسہ بھی ایسوسیٹڈ ہے نا. جو چینج آئی اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ آپ اگنور نہیں کر سکتے. لیکن ان ساری حقیقتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں کو ڈینائی بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم ڈینائی جب کرتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو ہم کس بنیاد پہ ڈینائی کرتے ہیں؟ یہ بڑا فکر کا اور سوچنے والا کویشچن ہے. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ ہمارا منطقی ذہن یہ بتائے گا یا کوئی بھی سمجھنے اور سوچنے والا شخص یہ بتائے گا تو یہ بات جو ہے نا، یہ میری ذات، یہ بات بڑی ہلکی ہے. اس بات کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، کیونکہ دونوں طرف بہترین ذہن ہے، دونوں طرف بہترین ذہن ہے. جو اس کے حق میں ہے اور جو اس کے حق میں نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ ذہنیت کی کمی نہیں ملے گی، آرگومنٹ کی کمی نہیں ملے گی. دین وائی از اٹ کہ وی اسٹینڈ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ود ون پارٹی؟ ہم بغیر سمجھے کسی پارٹی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ کویشچن تو ٹھیک ہے نا، لیکن کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ سر اس سے پہلے کویشچن یہ ہے کہ ہے بیسیکلی کیا ہے کیا؟ ہاں، اس اگر میں اگر ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ وہ روحانی سکون یا وہ انٹرنل سکون جو کہ ہم سارا کچھ کر لینے کے بعد بھی نہیں ہمیں حاصل ہوتا، اس کو حاصل کر سکتے. دوسری اچھی بات ہوگی، شکر ہے، اچھی بات ہوگی کہ سکون حاصل کرنا جو کہ باقی معاملات سے، باقی علم سے سکون نہیں حاصل ہو سکتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک بابا چاہیے. یہ صحیح ہے؟ ایسا بابا جو ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کرتے ہیں، سونے میں سماتا ہو جائے. ہو سکتا ہے پھر بابے کی مرضی ہے نا، وہ بابا کو جس طرح چاہے کریں، وہ کیسے اسی طرح. اچھا، اس بات کو یوں اگر سمجھیں، دیکھیں ایک بات تو اس میں سے نا مسلک کا جو مسلک سمجھتے ہیں، مسلک کو نکال دیں. میں مسلک کے بنیادی طور پہ میں پرسنلی مسلک کے بہت حق میں ہوں کہ میرے خیال میں جتنے بھی یہ دوست باہر یہ کہتے ہیں کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے، بالکل کیتھولک مائنڈ ہے. فرقے ہونے چاہیے، مسلکیں ہونے چاہیے. فرقے اور مسلکیں اگر نہ ہوں تو ہم بیٹھ کے بحث کس چیز پہ کریں گے؟ پھر صرف زرداری اور گیلانی رہ جائے گا بحث کرنے کے لیے. یہ وہ انٹلیکچوئل میرے خیال میں ڈومین اور پیراڈائمز ہیں ریلیجن کے، تھیولوجی کے. اگر تھیولوجی کے اندر بنیاد اور بیس ہو تو مسلکیں بھی ہوں گی اور فرقے بھی ہوں گے، اور یہ کوئی زیادہ بری بات نہیں ہے. اگر آپ کی مسلک اور فرقہ جو ہے وہ کسی ایمانداری کی بنیاد پہ ہو، ایمانداری کی بنیاد، میں کیوں کہہ رہا ہوں ایمانداری کی بنیاد پہ؟ مثال کے طور پہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک ہی دفعہ آئے زندگی میں، اور آئے اور چند دیر کے لیے ملے. اب جب یہ صحابی کا میں ذکر کر رہا ہوں تو اس صحابی کو مت بھولیے کہ ان میں سے وہ صحابی بھی ہیں جنہوں نے آنکھیں کھولی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک آنکھیں بند نہیں ہوئی ان کے ساتھ رہے. ان صحابیوں کا بھی وہ ایک رینج دیکھیں. یہ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، مجھے چند چیزیں بتائیں اور میں جا کے اپنے قبیلے کو وہ بتا سکوں. اب وہ ایک نماز، دو نماز یا تین نماز تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے حج کرنا ہے ایک دفعہ، تم نے زکوٰۃ دینی، یہ کرنا ہے. اب وہ 4 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا یا 1 دن کا پیریڈ ہوگا. یہ مسلم اور بخاری کی بات ہے. آپ نے دیکھا اور اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا اور یہ بات اسی طرح بتاؤں گا، اس میں نہ کوئی کمی پیشی نہیں کروں گا. کیا کہہ رہا ہے؟ پوری ایمانداری سے کہوں گا.